السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا پارہ۔ ہم نے آیت نمبر 34 تک کور کیا تھا پچھلی دفعہ میں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 35 سورہ المائدہ چھٹا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو۔ اپنے نفس کے خلاف سب سے افضل جہاد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میدان جنگ میں جہاد ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا افضل جہاد ہے۔ شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ تو ہمیں کامیاب ہونے والے گروہ میں شامل کرنا، ہمیں ایسے کام کی توفیق دے دینا جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تجھے ناراض کرنے والا ہو۔ ہم دل سے یہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ، ہم دل سے یہ چاہت رکھتے ہیں، تجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کا شوق رکھتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس کا اہل بنا دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ نیکی کرنے کی ہمیں صلاحیت ہے، نہ برائی سے بچنے کی، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی مدد نصیب فرما اور ہمیں خوش قسمت لوگوں میں لکھ لے کہ لوح محفوظ تیرے پاس ہے۔ کہ سیدنا عمر جیسے روتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بدقسمت لوگوں میں لکھا ہے تو مجھے وہاں سے مٹا کے خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے کہ لوح محفوظ تیرے ہی پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ کوئی چیز تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی مگر صرف دعا جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو ہمیں دعاؤں میں کثرت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنے میں کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے فوراً سے رجوع اللہ کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ تو یعنی ہر اس ذریعے کے طالب اور جو ہے رہو جس سے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکو اور اس کی رضا کو پہنچ سکو۔ اصل میں لفظ جاہدو استعمال فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم محض جد و جہد سے پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ مجاہدہ کا لفظ مقابلے کا مقتضی ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہو، جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو تم کو پوری طرح اللہ کا بندہ بن کر رہنے نہیں دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں، ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو۔ اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح و کامیابی کا اور اللہ سے تمہارے تقرب کا انحصار ہے۔ اس طرح یہ آیت بندہ مومن کو ہر محاذ پر چومکھی لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے۔ ایک طرف ابلیس لعین اور اس کا شیطانی لشکر ہے، دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں، تیسری طرف اور شیطان انسان کو اس کی خواہش نفس سے ہی بہکاتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں سامنے آ کے اس بات کے لیے اللہ کی نافرمانی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن ہماری خواہش نفس جہاں ہمیں کمزوری دیکھتا ہے وہیں سے ہم کو اچک لیتا ہے۔ اللہ تو ہمیں اس کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔
تیسری طرف سے خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جس کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے۔ چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہے جو اللہ سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو اللہ کے بجائے اپنا مطیع بنائیں۔ بخلاف اس کے آدمی کی ترقی کا اور تقرب خداوندی کے مقام تک اس کے عروج کا انحصار بالکلیہ اس پر ہے کہ وہ سراسر اللہ کا مطیع اور باطن سے لے کر ظاہر تک خالصتاً اس کا بندہ بن جائے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے۔ لہٰذا ہم اپنے مقصود کو، منزل مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام مانع و مزاحم قوتوں کے خلاف بیک وقت جنگ ازما ہو، ہر وقت ہر حال میں ان سے کشمکش کرتا رہے اور ان ساری رکاوٹوں کو پامال کرتا ہوا اللہ کی راہ میں بڑھتا چلا جائے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا تجھے پسند ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہم تو دنیا کی تکلیف بھی ہمیں برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے اللہ، ہم تجھ سے عافیت کا سوال طلب کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ جس طرح تو اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں لے کے آیا کہ اس وقت کی تکلیف کا ہمیں کوئی احساس نہیں، بالکل ایسے ہی ہے باری تعالیٰ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں دنیا سے واپس لے جانا۔ اس موت کی بے ہوشیوں میں رب انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے باری تعالیٰ موت کی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ اس وقت میں کوئی ہماری اس تکلیف کو نہیں سمجھنے والا ہوگا، چاہے ہمارے سارے عزیزوں کا اقارب ہمارے گرد و نواح میں جمع ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہوگا اس وقت کی کیفیت کو، اس وقت کی حالت کو، اسے ہم پر آسان کر دینا باری تعالیٰ۔ تو اس وقت میں ہمیں تھام لینا، ہماری زبان پہ کلمہ جاری کر دینا۔ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان فوت کرنا، اے اللہ اپنی رضا پہ لے کے جانا باری تعالیٰ۔ ہمیں مدینۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمانا ہماری قسمتوں میں۔ دیکھتے ہیں اگلی آیت۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، وہ کتنی شدید ہے دوزخ کی آگ، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ، کہ جیسے ہم دنیا کی آگ کو بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کہاں جہنم کی آگ، مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ سرقہ کا اطلاق خیانت وغیرہ پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ایک ڈھال کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بروایت عبداللہ بن عباس 10 درہم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ 3 درہم، بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 5 درہم اور بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 1/4 دینار ہوتی تھی۔ اسی اختلاف کی بنا پر فقہا کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سرقہ کا نصاب 10 درہم ہے اور امام مالک، شافعی رحمہ اللہ اور احمد رحمہ اللہ کے نزدیک 1/4 دینار۔ اس زمانے کے درہم میں 3 ماشا رتی چاندی ہوتی تھی اور 1/4 دینار 3 درہم کے برابر تھا۔ اسی کے حساب سے اس کا اندازہ کیا جائے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔
اس کی مزید ڈیٹیل تھوڑی پہلے دیکھ لیتے ہیں. پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا. کھانے کی چوری میں قطعی ید نہیں ہے. اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. حضرت علی اور حضرت عثمان کا فیصلہ ہے اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. نیز سیدنا عمر علی رضی اللہ عنہما نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا اور اس معاملے میں بھی صحابہ کرام میں کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے. ان ماخذ کی بنیاد پر مختلف ائمہ فقہ نے مختلف چیزوں کو قطعیت کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطعیت کی سزا نہیں ہے. نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی وہ قطعیت کے قائل نہیں ہیں. اسی طرح دوسرے ائمہ نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چوریوں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا ورنہ سرزنش ہوگی، اور جو اس کے مطابق جیسا انہوں نے جرم کیا ہوگا ویسی ان کو سزا کاٹنی پڑے گی. اگلی آیت دیکھتے ہیں. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا رحیم ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کرے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا. لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود رہی. اس وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا. اسی لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے. اس سزا سے نفس پاک نہیں ہو سکتا. نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع اللہ سے حاصل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہہ کر میں اللہ سے کہو کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. اس نے آپ کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے. پھر آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم تب علیہ، خدایا اسے معاف فرما دے. یہ کرنے کا کام ہے کہ حد تو اس پر لگ گئی، لیکن اگر اس سے غلطی سے جیسے یہ جرم ہو گیا تو فوراً سے اس کی کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، سچی توبہ کرے، آئندہ سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگے. اگلی آیت ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ زمینوں اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اللہ کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یہ ہم جانتے ہیں. اگلی آیت ہے یا ایہا الرسول یا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں
جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یعنی جن کی ذہانتیں اور سرگرمیاں ساری کی ساری اس کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ جاہلیت کی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہی برقرار رہے، اور اسلام کی یہ اصلاحی دعوت اس بگاڑ کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی رقیق سے رقیق چالیں چل رہے تھے، جان بوجھ کر حق نگل رہے تھے، نہایت بے باکی اور جسارت کے ساتھ جھوٹ، فریب، دغا اور مکر کے ہتھیاروں سے اس پاک انسان کے کام کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کامل بے غرضی کے ساتھ سراسر خیرخواہی کی بنا پر عام انسانوں کی اور خود ان کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز محنت کر رہا تھا۔ ان کی ان حرکات کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا، اور یہ کڑنا بالکل فطری امر تھا۔ جب کسی پاکیزہ انسان کو پست اخلاق لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ محض اپنی جہالت اور خود غرضی و تنگ نظری کی بنا پر اس کی خیرخواہانہ مساعی یعنی کوشش کو روکنے کے لیے گھٹیا درجے کی چال بازیوں سے کام لیتے ہیں تو فطرتاً اس کا دل دکھتا ہی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اشارے کا منشا یہ نہیں ہے کہ ان حرکات پر جو فطری رنج آپ کو ہوتا ہے وہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ منشا دراصل یہ ہے کہ اس سے آپ دل شکستہ نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، صبر کے ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کیے چلے جائیں۔ رہے یہ لوگ تو جس قسم کے ذلیل اخلاق انہوں نے اپنے اندر پرورش کیے ہیں، ان کی بنا پر یہ روش ان سے عین متوقع ہے، کوئی چیز ان کی اس روش میں خلاف توقع نہیں ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے بن گئے ہیں اس لیے سچائی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جھوٹ ہی انہیں پسند آتا ہے اور اسی کو یہ جی لگا کر سنتے ہیں جو آیت میں اس کا ذکر ہوا، کیونکہ ان کے نفس کی پیاس اسی سے بجھتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ جہاں جو کچھ دیکھیں اور جو باتیں سنیں ان کو الٹے معنی پہنا کر یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے غلط باتوں کی آمیزش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلائیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ جاسوس بن کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں اس لیے گشت کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جھوٹے الزامات عائد کرنے اور افترا پردازیاں کرنے کے لیے مواد فراہم کرتے پھرتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے براہ راست تعلقات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ پھر ہے یعنی تورات کے جو احکام کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں ان کے اندر جان بوجھ کر رد و بدل کرتے ہیں اور الفاظ کے معنی بدل کر من مانے احکام ان سے نکالتے ہیں۔ پھر جو یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ تمہیں حکم دیا جائے تو یہ مانو، اگر اس کے خلاف ہو تو نہ مانو، یعنی جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم تمہیں بتائیں تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔ اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے میلانات پرورش پاتے دیکھتا ہے اس کے سامنے پے در پہ ایسے مواقع لاتا ہے جس میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں چکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کی نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں۔ جس کے اندر خیر ہو نا، اللہ پھر اس میں خیر کا پلڑا بھاری کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہوتی ہے تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا، اور اس فتنے میں صرف افراد ہی نہیں ڈالے جاتے بلکہ قومیں بھی ڈالی جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود پاک ہونا نہ چاہا۔ جو خود پاکیزگی کا خواہش مند ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اسے پاکیزگی سے محروم کرنا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ پاک کرنا اسی کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا نہیں چاہتا۔ اگلی آیت ہے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں خاص طور پر ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں لے کر اور جھوٹی ردادیں سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ ہوتے تھے۔ یہودی اس وقت اسلامی حکومت کی باقاعدہ رائے نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے۔ ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی، اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے جج کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ ذروئے قانون مجبور نہ تھے، لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو، اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں۔ یہاں خاص طور پر جس مقدمے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا۔ تورات کی روح سے ان کی سزا رجم تھی، یعنی یہ کہ دونوں کو سنسار کیا جائے، لیکن یہودی اس سزا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ بنایا جائے۔ اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دے تو قبول کر لیا جائے، اور رجم ہی کا حکم دے تو نہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کہ کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا، لیکن ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں تورات کے سب سے بڑے عالم تھے خاموش رہے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بددیانتی کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ مذہبی لوگ جنہوں نے تمام عرب اپنی دینداری اور اپنے علم کتاب کا سکہ جمع رکھا تھا، ان کی حالت یہ تھی کہ جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے، اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لائے تھے جن کے پیغمبر ہونے سے ان کو بشدت انکار تھا۔ اس سے یہ راز بالکل فاش ہو گیا کہ یہ کسی بھی چیز پر صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے۔ دراصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اس کی خواہشات پر ہے۔ جسے کتاب اللہ مانتے ہیں اس سے صرف اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے نفس کو ناگوار ہے، اور جسے معاذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت کہتے ہیں اس کے پاس صرف اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ میں حاصل ہو جائے جو ان کے منشا کے مطابق ہو۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔